سارے صحابہ کو لا رہے ہیں. اس نے کہا تم نے بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا؟ انہوں نے کہا میں نے بتایا. اس نے کہا پھر اللہ جانے, اللہ کا نبی جانے, ہم کیا کریں؟ اب ہمارے پاس میں کیا ہے؟ ہمارا کام تھا بتا دینا, لیکن حضور نے اتنی شدت جو کے باوجود اکیلا کھانا قبول نہیں فرمایا. فرمایا نہیں کھائیں گے تو سب کھائیں گے, نہیں تو کوئی نہیں کھائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیا. یہ الگ بات ہے کہ حضور کا معجزہ تھا, شان نبوت تھی کہ سب نے پیٹ بھر کے کھا لیا اور کھانا پورا ہے, کھانا موجود ہے. وہ تو معجزۃ الرسول ہے. لیکن حضور نے جب دعوت دی ہے اس وقت تو آپ کو پتا ہے نا کہ 5 آدمیوں کو کھانا. اسی لیے سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن شدت بھوک سے اور فاقے سے یہ عالم ہو گیا کہ میں بیٹھ نہیں سکتا تھا. کہتے ہیں کہ حضرت مر بھی ابی بکر, حضرت ابو بکر گزرے تو اب میرا ضمیر جو ہے وہ یہ بھی گوارا نہیں کرتا تھا کہ میں کسی سے کہوں کہ مجھے بھوک ہے, مجھے گھر لے جائیں, کھانا کھلائیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے بہانہ کیا حضرت ابو بکر سے آ کے. میں نے کہا حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے. پر میں پوچھو بھائی کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ پوچھا, جواب دیا, چلے گا. حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرا مسئلہ تو یہ تھا نا کہ میری حالت کو دیکھ کے سمجھ جائیں گے کہ بیچارہ بھوکھا ہے, پریشان ہے, گھر لے جائیں گے, کچھ کھلا دیں گے. لیکن انہوں نے نہیں سمجھا میرا مسئلہ. حضرت عمر گزرے, وہ بھی چلے گئے. حضور پاک گزرے. میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ سے کچھ پوچھا. فرمایا ہاں میرے مسئلے کا مجھے علم ہے, آ جاؤ میرے ساتھ. حضور مجھے اپنے گھر میں لے گئے. وہاں ایک پیالہ مبارک تھا جس میں دودھ رکھا تھا. حضور نے دیکھا کہ وہ پیالہ موجود ہے, دودھ موجود ہے. فرمایا ابو ہریرہ ایسا کرو کہ اصحاب صفہ جو ہے نا مسجد نبوی میں رہنے والے غریب صاحب, سب کو بلا کے لے آؤ. اب اللہ کے نبی کا حکم ہے, میں کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ اور اصحاب صفہ جو ہے کبھی 70 ہوتے تھے, کبھی 80 ہوتے تھے, کبھی 60 ہوتے تھے. اس کے درمیان میں عدد ہوتا تھا. کہتے ہیں میں سب کو بلا کے لے آیا تو حضور پاک نے وہ پیالہ دودھ والا مجھے پکڑا دیا. فرمایا کہ ابو ہریرہ دائیں ہاتھ سے پلانا شروع کرو. اب ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب وہ صحابی منہ کو لگاتے نا تو میں دیکھتا کہ کیا دودھ پکڑا. اب میرا کیا بنے گا بھائی؟ میرا تو مسئلہ رہ گیا نا. اب وہ جناب پی رہا ہے اور پی رہا ہے, اور اس کے بعد پھر دوسرا, پھر تیسرا, سارے اصحاب صفہ پی گئے. اب حضور نے فرمایا کہ اشرب یا ابا ہریرہ. تو سب سے پہلا حضور نے سبق دیا کہ آپ نے نہیں دودھ پی لیا, پھر اکیلا ابو ہریرہ کو نہیں پینے دیا. فرمایا سب کو لے آؤ. اور سب کو لانے کے بعد بھی فرمایا پہلے دوسروں کو پلاؤ پھر خود پینا. یہ اسلام کی تعلیمات ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم نے اسلام کو بدنام کر دیا ہے. آج ہم نے اپنے اعمال میں, اخلاق میں وہ بلندی, وہ کردار, وہ بات جو تھی ختم کر دی ہے. حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ لوگ سناتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی جلسے میں گئے. پرانے دور کی بات تھی. اس دور میں گلیاں ہوتی تھی نا شہروں کی, مکانات کی, تو گلیوں میں چھوٹی چھوٹی نالیاں ہوتی تھی جس سے گند بہا دیا جاتا تھا. اور صبح جمعدار جو ہیں وہ آتے تھے صفائی کے لیے, مشکیدہ لٹکائے ہوئے پانی ڈالتے گئے اور جناب وہ جھاڑو مارتے گئے اور صاف کرتے گئے. یہ فریش سسٹم تو ہوتے نہیں تھے, یہ سیوریج جو ہے یہ تو ہوتا نہیں تھا. تو حضرت جو باہر ہاتھ دھونے کے لیے نکلے, ناشتہ آیا ہوا تھا, دیکھا کہ وہ ایک جمعدار بیچارہ جسے آپ لوگ بھنگی بھی کہتے, تو وہ جھاڑو مار رہا ہے اور صفائی کر رہا ہے. تو ہم نے کیوں بلایا اس کو, ادھر آؤ, کہا جھاڑو پھینک دو. جھاڑو پھینک دیا. کہا بھیا ادھر آؤ. اور شاہ جی نے لوٹا پکڑا, ہاتھ دو. انہوں نے کہا حضرت کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں جمعدار ہوں اور پھر میں مسلمان نہیں, میں تو عیسائی ہوں. انہوں نے کہا دیکھو تم عیسائی ہو, تم یہودی ہو, تم کافر ہو, بندے ہو, انسان. انہوں نے کہا حضرت کمال کر رہے ہیں, مہربانی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا بس میں کہہ رہا ہوں کہ ہاتھ دھو. شاہ جی ہاتھ دھلا رہے ہیں, صابن دے رہے ہیں, وہ صابن سے ہاتھ دھو رہا ہے. شاہ جی پانی ڈال رہے ہیں, امیر شریعت, خطیب ہند و پاک, جس کو اللہ نے زبانی جادو دیا تھا. ان من البیان لسحرا جو ہے نا, اس کا نمونہ آ کر تھا اللہ شاہ بخاری. کتنے بھی میں اور بمبئی میں اور جناب لاہور میں اور
5-5, 10-10 لاکھ کا مجمع ہے، اور شاہ جی نے عشاء کے بعد تقریر شروع کی نا، صبح کی اذان ہوگی، لوگوں کو پتہ نہیں کہ کتنا وقت گزر گیا ہے۔ کبھی ہنسا رہا ہے، کبھی رلا رہا ہے، کبھی ان کو لطیفے سنا رہا ہے، اور کبھی جب شاہ جی اپنے ترنگ میں آ کے عربی لے میں قرآن پڑھتے دنیا تڑپ رہی ہے، تو عجیب اللہ نے ان کو خطابت دی تھی۔ تو اب جناب وہ فرماتے ہیں کہ جب ہاتھ دھلائے اندر لے آئے، کہا بیٹھو بھائی میرے ساتھ ناشتہ کرو۔ اب وہ غریب بیچارہ حضرت کبھی وہ اس کو تصور ہی نہیں کر سکتا نا کہ عام مسلمان ہی اس کو کبھی اپنے ساتھ ہی بٹھائے گا، چل جائے گا، اتنا بڑا آدمی جس کے پیچھے 2-2 لاکھ کا مجمع چلتا ہو۔ اور میں بیٹھو اور شاہ جی بڑے آرام سے اس کو کبھی پراٹھا دیتے ہیں، کبھی اچار اس کے آگے رکھتے ہیں، کبھی جناب اس کے آگے میٹھا رکھتے ہیں، کبھی اس کے لیے چائے بنا رہے ہیں، اس کو پلا رہے ہیں، انڈے دے رہے ہیں، اور میرا بھائی اور میرا بھائی اور میرا بھائی آرام سے کھاؤ یار، بے تکلفی سے کھاؤ بھائی، ڈٹ کے کھاؤ بھائی، اور بڑے ہنسی سے کو پرواہ ہی نہیں۔ اچھا کچھ لوگ ناک منہ چڑھا رہے ہیں، یار یہ کیا کیا، سید ہے، آل رسول ہے، اتنا بڑا آدمی ہے، بگی کو ساتھ بٹھایا ہوا۔ روٹی کھا لی، فرمایا اچھی طرح کھا لیا، ناشتہ کر لیا بھائی، اچھا جاؤ اب تم اپنا کام کرو۔ تو چلا گیا۔ جب دوسرے دن جلسہ ختم ہو گیا، شاہ جی ٹانگے میں بیٹھے سڑک پہ آئے، لوگ الوداع کر رہے ہیں، مل رہے ہیں جانے کے لیے، تو وہ بندہ کھڑا ہے کنارے کے ساتھ۔ جب ذرا موقع ملا تو وہ آگے آیا، اس نے کہا کہ شاہ جی مجھے اسلام سمجھ آ گیا ہے، میں بیوی بچے بھی لایا ہوں، کلمہ پڑھا دے ہر بات۔ لاکھ تقریریں کرو، کسی کو اس طرح اسلام سمجھ آتا؟ انہوں نے کہا حضرت مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ اسلام سچا تھا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سبق دیتے ہیں کہ یہ سورت فاتحہ میں ہمیں سارے سبق ملتے ہیں کہ ہمارے اندر شفقت علی الخلق پیدا ہو جائے، اللہ کی مخلوق سے محبت پیدا ہو جائے، اور اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ بھائی گناہ سے نفرت کرو، گناہ گار سے نفرت نہ کرو۔ ایک آدمی گناہ گار ہے تو کیا ہے، بندہ ہے، انسان ہے۔ ہاں گناہ بری چیز ہے، لیکن گناہ گار جو ہے وہ تو بیمار ہے، مریض ہے، تمہاری ہمدردی کا، تمہاری شفقتوں کا محتاج ہے۔ ایک آدمی بیمار ہوتا ہے، آپ اس کو ڈاکٹروں کے پاس لے جاتے ہیں، ہسپتال میں ایڈمٹ کراتے ہیں، علاج کراتے ہیں، یہ بیچارہ بھی تو بیمار ہے۔ اس لیے ہمیں یہ بھی سبق ملا ہے کہ اصلاح معاشرہ کیسے۔ آگے فرماتے ہیں مالک یوم الدین۔ یوم الدین کا کیا معنی؟ یوم الجزاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں بدلہ دیں گے، اور اتنا عدل ہوگا، اتنا انصاف ہوگا کہ لا یظلم مثقال ذرۃ، کسی کے ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ ظلم سے پاک۔ تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اگر میرے ماننے والے ہو، عدل سیکھو، کسی پہ ظلم نہ کرو۔ اگر ہم نے تمہیں جج بنایا ہے تو صحیح فیصلہ کرو، ہم نے تمہیں حکم بنایا ہے صحیح فیصلہ کرو، ہم نے تمہیں عالم بنایا، مولوی بنایا، صحیح فیصلہ کرو، کیونکہ مالک یوم الدین کی دربار میں تم نے جانا ہے، اور اللہ کی صفت عدل ہے، اعدلوا هو اقرب للتقوی، تم بھی عدل کرو، انصاف۔ آگے اس کے بعد ہمیں سبق ملتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی تیرے ہی بندے ہیں، تو ہی معبود حقیقی ہے، ہم تیرے ہی بندے ہیں، ہم عاجز ہیں، تیرے بندے۔ تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اپنی بندگی کا اعتراف کرو، اپنی عاجزی کا اعتراف کرو، اپنی تواضع کا اعتراف کرو۔ جب لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ تم بھی بندے ہو، وہ بھی بندہ ہے، بس جب یہ تواضع آئے گی تو اصلاح معاشرہ خود بخود ہو جائے گا۔ اب یہ ہے کہ تیرے تو کتے بھی کیک کھاتے ہوں اور ہمسائے کے بچے بھوکے سوتے ہوں، تیرے کتوں کو بھی دودھ ملتا ہو، ہمسائے کے بچے کو ٹھنڈا پانی بھی نہ ملتا ہو، تیرے کتوں کو شمپو سے نہلایا جاتا ہو، اور ساتھ کے غریب کی بیٹی کو کپڑے دھونے کے لیے صابن بھی نہ ملتا ہو، تو پھر اصلاح معاشرہ کیسے ہو؟
اصلاح معاشرہ تو تب ہوگی جب تم میں عدل آئے گا، انصاف آئے گا، شفقت آئے گی، جب تم میں تواضع آئے گی، تم اپنے آپ کو بندہ سمجھو گے کہ اللہ میں تو بندہ ہوں، میں تو تیرا عاجز ہوں، میں تو ضعیف ہوں، میں تو کمزور ہوں، تو میرا معبود ہے، میں تیرا عابد ہوں، تو میرا مسجود ہے، میں تیرا ساجد ہوں، تو میرا خالق ہے، میں تیری مخلوق ہوں، تو میرا مالک ہے، میں تیرا مملوک ہوں۔ تو جب یہ تواضع پیدا ہوگی تو اسی میں معاشرے کے اندر صلاح آئے گی، فساد نہیں آئے گا، بگاڑ نہیں آئے گا، کہ جب ہر بندے میں تواضع ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا مانا؟ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ اسی پہ قناعت کر کہ بس ہم تو تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، نفع کا نقصان کا مالک میرا مولا صرف تیری ذات ہے، ہم تیرے سوا اور کسی سے نہیں مانگتے۔ آپ یقین کریں گے، دنیا میں بھی دیکھ لیں، ایک آدمی ہو نا، اس کا تعلق ہو آپ سے اور وہ آپ کے سوا کسی کو نہ مانتا، آپ خود خیال رکھیں کہ یار یہ بندہ اور کسی کو تو کہتا نہیں۔ تو جب آپ اللہ کے سوا کسی غیر کے آگے سر نہیں جھکائیں گے تو عالم بذات الصدور جو ہے وہ تیرا خیال دے رکھے۔ اسی لیے اس کا معنی ہوتا ہے کہ ہمیں قناعت کا سبق ملتا ہے، وہ قناعت سوال میں ہو، وہ قناعت مال میں ہو۔ اس لیے محاورات میں آتا ہے کہ سب سے بڑا امیر وہ ہوتا ہے جس کے اندر قناعت ہو۔ جو آدمی طمع کرنے والا ہو تو ساری زندگی فقیر ہے، آج کچھ مانگے گا، کل کچھ مانگے گا، مانگنے والے کو پھر مانگنے کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا۔ وہ ایک بڑی ہے تو حکایت، یعنی حکایت کیسے کہہ سکتے ہیں، وہ لطیفہ تو نہیں بلکہ کسیفہ ہے کہ ایک فقیر تھا، یہ جو مانگنے والے فقیر ہوتے ہیں نا، یہ راستے میں خیمے شیمے لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر مانگتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، کھانا بدوش ہوتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، اور کام ان کا صرف یہی مانگنا ہو۔ تو اس فقیر کی بیوی کو اللہ معاف کرے کچھ بری عادتیں پڑ گئیں، تو ایک دن اس نے اپنی بیوی کو بڑا سمجھایا، اس نے کہا کہ دیکھ آخر کچھ ہو جائے، ہم فقیر ہیں لیکن غیرت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا بندے کی۔ مجھے تیری شکایت ملی ہے، تم پٹڑی سے اتر گئی ہو اور تم فلاں بندے کے ساتھ بھی بات کرتی ہو، فلاں سے بھی کرتی ہو، فلاں سے بھی کرتی ہو، اور میں کافی دنوں سے تمہارے کریکٹر پہ نظر رکھ رہا ہوں، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم ہٹ گئی ہو راستے سے۔ ایسی بات نہ کرو، تم برائی چھوڑ دو، تم میری بیوی ہو، اب غریب ہے اللہ نے غریب بنایا، فقیر ہے اللہ نے فقیر بنایا۔ جب اس کو پیار سے بیٹھ کے نصیحت کی تو بیوی بڑی سمجھدار تھی اس کی، اس نے کہا کہ دیکھو بات سنو، آج پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ اس نے کہا تم بھیک مانگنا چھوڑ دو، میں گناہ کرنا چھوڑ دیتی ہوں، بس آج فیصلہ کرو۔ بھیک مانگنا تم چھوڑ دو، جو کچھ اللہ نے لکھا ہے مزدوری کر کے کھا لو، میں بھی مزدوری کروں گی، تم بھی مزدوری کرنا۔ مجھے سلائی کا کام آتا ہے، مجھے کڑھائی کا کام آتا ہے، مجھے فلاں کام آتا ہے، فلاں کام آتا ہے، کوئی کیا دو ہی تو بندے ہیں، نہ حال ہے، نہ اولاد ہے، نہ قصہ ہے، نہ کہانی، ایک میاں ایک بیوی، دو بندوں کا پیٹ بھرتا ہے، تو ضروری ہے کہ ہم بھیک مانگ کے کریں۔ تو تم فیصلہ کرو، تم بھیک چھوڑ دو، میں گناہ چھوڑ دیتی ہوں۔ انہوں نے کہا چلو جی فیصلہ ہو گیا، میں بھیک نہیں مانگوں۔ اس نے کہا آج کے بعد میں بھی گناہ نہیں کروں۔ وہ جناب ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزرے، چوتھے دن اس نے وہ گودڑی اٹھائی، اپنے کندھے پہ ڈالی، اور بیوی نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے کا میں تو وہی اپنے پرانے دھندے پہ جا رہا ہوں، اب تمہاری مرضی، گناہ کر نہ کر، میں بھیک نہیں مانگنا نہیں چھوڑ سکتا۔ انہوں نے کہا جب تم یہ عادت نہیں چھوڑ سکتے تو میں بھی وہ اپنی عادت نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جن لوگوں کو بھیک مانگنے کی عادت ہو جاتی ہے وہ زندگی بھر مانگتے رہے، زندگی ان کی ساری مانگتے ہی گزر جائے، اور جن کو
اپنے اللہ پہ یقین ہو جاتا ہے کہ میرا مولا ہی مجھے دے گا، اور تھوڑا ہے تو الحمدللہ اور زیادہ ہے تو الحمدللہ، رب قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیما اعطیتنی واخلف علی کل غائبۃ لی منک بخیر۔ ان کو پھر کسی کی ضرورت نہیں رہتی، تو ایک ہی سے مدد مانگنی ہے، اسی لیے ہماری قضا۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کیا مانا؟ علم و حکمت، سیدھا راستہ کیا ہوتا ہے؟ علم و حکمت ہوگی تو سیدھا راستہ ملے گا۔ اگر صحیح علم نہیں ہوگا تو صحیح راستہ کیسے ملے گا؟ صحیح راستہ تب ملے گا جب صحیح علم ہوگا، اور اس کی کامیابی تب ہوگی جب حکمت ہوگی۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ علم جو ہے وہ دو ہوتے ہیں، ایک دنیاوی علم ہے، ایک دینی علم ہے۔ دنیاوی علم سے تو تن بنتا ہے، جان بنتی ہے، پیٹ بھرتا ہے، لیکن دین والے علم سے روح کو ترقی ملتی ہے اور اللہ راضی ہوتا ہے اور جنت ملتی ہے۔ ایک علوم دین ہے، ایک علوم دنیا ہے۔ اچھا، جب دین مل گیا دنیا تو خود بخود تابع ہے، اس کے پیچھے آئے گی۔ لیکن اگر ہم نے دین چھوڑ دیا دنیا کے لیے تو نعوذ باللہ وہ دنیا بھی چھوڑ دے گی، دنیا بھی نہیں ملے گی۔ اس لیے ہمیں یہ حکم ملا کہ علم و حکمت حاصل کرو۔ اچھا، علم بھی کیسا ہو؟ علم ان لوگوں کا ہو جو اچھے لوگ تھے، خیر والے لوگ تھے، ان کا نہ ہو جو گمراہ تھے اور جو گم کرتا رہا تھے۔ اس لیے آ گیا کہ صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، غیر المغضوب وہ نہ جن میں تیرا غضب ہے، وہ نہ جو خود گم کرتا رہا ہے۔ اگر ہم ان کے راہ پہ چلیں گے تو ہمیں کہاں سے ہدایت ملے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ کے اندر ہمیں 7 اخلاق سکھلائے، اور ان 7 اخلاق کو اگر ہم اپنے اوپر لاگو کر لیں تو پورے معاشرے میں صلاح ہی صلاح ہو جائے، تمام فساد ختم ہو جائیں، تمام بگاڑ ختم ہو جائیں، اور تمام دنیا کی برائیاں جو ہیں، یاد رکھیں کہ وہ اصلاح جب بھی ہوگی۔ اسی لیے قرآن پاک نے ایک دوسری جگہ کہا ہے کہ مثلا ایک بندے کے ساتھ تیری دشمنی ہے، اللہ تبارک و تعالی باقاعدہ قرآن میں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے کہ اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر تمہیں کوئی اچھائی کے بجائے برائی پہنچے تو اچھائی سے بدلہ عطا فرما، اور جب تو برائی کا بدلہ، تو شر کا بدلہ خیر سے دے گا، گالی کا بدلہ دعا سے دے گا، تو تیرا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ بھی تیرا دوست بن جائے گا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ایسا کرنا ہے بڑا مشکل۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ لیکن اس صبر کو، برائی کو بھلائی سے روکنا، گالی کے بدلے میں دعائیں دینا، پتھروں کے بدلے میں پھول برسانا، یہ ہر کسی کا کام نہیں، یہ بڑے نصیب والے لوگوں کو یہ بات ملتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ اخلاق سکھلائے ہیں کہ ہم ہر وقت جب سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس کی ساری صفتوں پہ غور کریں، اللہ کے کمالات الہیہ پہ غور کریں، اللہ کی صفت پہ غور کریں، اس کے محمود ہونے پہ غور کریں، اس کی ربوبیت عامہ پہ غور کریں، اس کے عدل و انصاف پہ غور کریں، اس کے معبود ہونے پہ غور کریں، اس کے نافرمان ہونے پہ غور کریں، اس کے ہدایت دینے والا، توفیق ہدایت دینے والا، صراط مستقیم پہ چلانے والا
تو جب ہمیں یہ چیزیں حاصل ہوں گی اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ صرف ہماری اصلاح نہیں ہوگی بلکہ عالم کی اصلاح ہوگی، کیونکہ حضور عالم کے لیے بھیجے گئے ہیں نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی عرب کے لیے، کسی قوم کے لیے، کسی بستی کے لیے نہیں بھیجے۔